اور دو چیزیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، ایک اللہ رب العزت سے جنت مانگیں اور جہنم سے اللہ تعالی سے پناہ مانگیں۔ تو اس مہینے میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ چنانچہ رمضان مبارک کا اکرام کیسے کیا جائے، اس کو بھی تھوڑا تفصیل سے بتا دیں۔ جو احترام کرنے والے ہیں وہ تو رمضان سے 2 مہینے پہلے سے ہی دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں، رمضان سے پہلے ہی گناہوں کو توبہ کر کے باطن کا غسل کر لیتے ہیں اور پھر رمضان خوب اچھے انداز سے گزارتے ہیں۔ لیکن اب آخری عشرہ رہ گیا، اس آخری عشرے میں ہم گناہوں سے اس طرح بچیں جیسے احرام کی حالت میں حاجی محرم گناہوں سے بچا کرتا ہے۔ جو لوگ حج پر گئے ہیں نا، عمرہ پر، ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب احرام باندھ لیتا ہے تو بالکل کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے، پھر جنایات سے بہت بچنے کی کوشش ہوتی ہے، ہر وقت یہ احساس رہتا ہے میں محرم ہوں، احرام باندھا ہوا ہے، بالکل رمضان گزارتے ہوئے وہی کیفیت ہو، انا صائم، میں روزہ دار ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، مجھے اس میں کوئی گناہ نہیں کرنا۔ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں اور کبھی کبھی پورا کلمہ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، حتیٰ کہ 2-3 منٹ بھی اگر خالی ہیں تو اس کو خالی نہ گزرنے دیں، قرآن پاک دیکھ کر پڑھ لیں، اور اگر قرآن پاک پاس نہیں یا وضو نہیں تو جو صورتیں یاد ہیں کم از کم وہی پڑھ لیں۔ حسب استطاعت رمضان مبارک میں صدقہ و خیرات زیادہ کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں اپنے دونوں ہاتھ صدقے کے لیے کھول دیا کرتے تھے، جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ، پانی اللہ کے راہ پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے تھے۔ تو صدقہ و خیرات زیادہ کرنا، وعظ و نصیحت کی محفل میں روز بیٹھیں، کہیں فجر کے بعد ہوتی ہے، کہیں تراویح کے بعد ہوتی ہے، اور آخری عشرے کا سنت اعتکاف اگر نصیب ہو تو سبحان اللہ۔ معتکف کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو منانے کے لیے اس کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جائے، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ بس نیت کر لے کہ اے رب کریم آپ کو مجھے منا کے اٹھنا ہے۔ واقعی دیکھا ہم نے، محبت میں ایسے ہوتا ہے، اگر کبھی کوئی محبوب ناراض ہو لوگ قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹے سے باپ خفا ہو آ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، ابو جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں قدموں میں سے نہیں اٹھوں گا۔ سبحان اللہ، یہی مومن کا حال ہونا چاہیے۔ اے کریم تیرے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ عشق محبت والے 10 دن فارغ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، دن رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دعاؤں میں پھر انسان خوب عاجزی اور زاری کرے۔ اس طرح رمضان مبارک کی قدردانی کیجیے۔ رمضان مبارک کی بے قدری کی بھی کچھ صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ رمضان کے روزے رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، یہ رمضان کی بے قدری ہے۔ اور کئی مرتبہ سحری کھا کے سو جاتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ذرا آرام کر لوں، اٹھ کے فجر پڑھوں گا، اور شیطان کو نماز قضا کروانے کا موقع مل جاتا ہے۔
یہ رمضان مبارک کی بے قدری ہے۔ اسی طرح افطاری کے انتظار میں باجماعت نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں، یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی۔ بعض لوگ رمضان المبارک میں خبروں کے نام پر ٹی وی دیکھتے ہیں، غیر محرم عورتوں پر نظر پڑتی ہے۔ بازار سے گزرتے ہوئے اپنی نگاہ کا احتیاط نہیں کرتے، یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی۔ اخبار بینی کے شوق میں تصاویر بھی دیکھتے ہیں، یا بعض لوگوں کو دیکھا کہ بھوک سے بچنے کے لیے یا پیاس کے احساس سے بچنے کے لیے ڈائجسٹ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ناول، افسانے، کہ وقت گزر جائے۔ تو وقت گزاری کے لیے ڈائجسٹ جیسی کتابیں اور اس طرح کی کتابوں کا پڑھنا یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے۔ اور بعض مرتبہ عورتیں گھر کے کام کاج میں لگی ہوتی ہیں تو وہ وقت گزاری کے لیے موسیقی والی قوالی لگا دیتی ہیں، اور ایسی آج کل قوالیاں بن بھی خوب رہی ہیں گانوں کی طرز پر۔ بھئی کوئی بیت الخلاء کے طرز پر مسجد بنا دے تو آپ کو خوشی ہوگی، دیکھ کے غصہ آئے گا نا۔ تو اگر کوئی نعت بنانی تھی تو ضروری ہے کہ گانے کی طرز پر بنانی ہوتی ہے؟ خدا کے بندو، تو اس قسم کی قوالیاں جن میں ساز ہو، موسیقی ہو، وہ حرام ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، اس لیے اس سے 100% پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض نوجوان وقت گزارنے کے لیے انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو دنیا بلا کا گند ہے وہ انٹرنیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے، یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی۔ اور بعض اپنے دوستوں سے میسیجز کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری۔ اور اس سے بڑھ کر اور گناہ یہ کہ سیل فون کے اوپر غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں یا اس کو میسج بھیجتے ہیں، یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے۔ اور یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے کہ انسان غیر محرم کو کہے کہ میں اب رمضان میں میسج نہیں بھیجوں گا، اس کے بعد بھیجوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں کی۔ تو رمضان میں ان گناہوں کو کاملاً چھوڑنا ہے، یہ نہیں کہ صرف رمضان کے لیے چھوڑنا ہے۔ بعض لوگ حالات حاضرہ کے نام پر ایک دوسرے بندے کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں،